بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 7 آرام و سکون کے حصہ دوم کی بات کریں گے۔ آئیے حصہ دوم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو، یعنی بیوی کمرے میں اپنے خاوند کو اکیلا چھوڑ کے جانے لگی ہے کیونکہ وہ بیمار ہے، اسے آرام و سکون اور خاموشی کی ضرورت ہے، تو ضرورت ہوئی تو کیا کرو گے؟ پھر ساتھ ہی خود ہی بول کے کہتی ہے اچھا بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں۔ گھنٹی کہاں گئی؟ گھنٹی یعنی گم ہو گئی ہے۔ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی، خود رکھی تھی، اللہ جانے یہ کون اللہ ہمارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ اللہ ہمارا یعنی جس پر اللہ کی مار نازل ہوئی ہو۔ کنڈی کی آواز، کون ہے یہ نامراد؟ کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز ہے، کہتی کون یہ نامراد یعنی بدبخت؟ تو اپنے نوکر کو آواز دے رہے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے، یعنی دروازہ توڑ رہا ہے، اتنی زور سے کھٹکھٹا رہا ہے۔ جیسے ابو جہل نے حضرت اسماء کے گھر پر دروازے پہ دستک دینا شروع کی تھی وحشیانہ طریقے سے۔ للو دور سے، سقا ہے بیوی جی یعنی بیگم، یہ ماشکی ہے جو پانی لے کر آیا ہے۔ کلیئر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا قریش کا، وہ مکہ میں ان کا سقایا کا محکمہ تھا۔ سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانا تھا۔ سقا یا سقا جو ہے یہ پانی پلانا سے منسوب ہے، تو پانی پلانے والا یعنی ماشکی، واٹر کیریئر۔ بیوی کہتی ہے سقا گھر میں بہرے بستے ہیں جو کم وقت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، اللہ ہماروں کو اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ بیگم کو خود خیال نہیں آ رہا بیمار پڑا ہے، بولے جا رہی ہے اس کا خاوند مارا۔ ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا، اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی، یعنی نوکری سے برخاست کر دوں گی، نوکری سے نکال دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، یعنی صبح جلدی آ جایا کرے، کان پر جوں نہیں رینگتی۔ کیا مطلب؟ اثر بالکل بھی نہیں ہوتا۔ میاں ارے بھائی اب بخشو اسے۔ بیوی کہتی ہے بخشوں کیسے؟ ذرا طرح دو تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں، ذرا ڈھیل دو تو یہ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ میاں کراہتا ہوا، بیوی کیوں؟ زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے۔ میاں بیوی للو سے کہوں آ کر دبائے؟ میاں یعنی نہیں۔ بیوی یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، کیا رکھی ہے عزیز طلبہ؟ اب آپ بتائیں گے۔ گھنٹی، شاباش، تو گھنٹی رکھی ہے۔ آپ بتائیے، آپ سے آپ آ گئی یہاں یعنی خود بخود آ گئی کیا؟ پاؤں تھے اس کے؟ دیکھیے بیوی کتنا بول رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں، کم بخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا، اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے۔ للو ارے للو۔ میاں کہتا ہے ارے بھائی کیوں ناحق غل مچا رہی ہو، یعنی بلا وجہ شور کر رہی ہو۔ گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی، پتہ چلا خاوند نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی یعنی مینٹل پیس پر رکھی تھی۔ کراہتا ہے انگیٹھی عزیز طلبہ پتہ ہے نا آتش دان ہوتا ہے۔ کلیئر؟ بیوی تم نے ہے وہ کیوں تم نے یعنی کہ انگیٹھی پر رکھی تھی میز سے اٹھا کے؟ میاں کہتا ہے کہ ننھا بار بار بجائے جا رہا تھا، چھوٹا بچہ جو ہے جسے اب منا کہتے ہیں، میرا دم الجھنے لگا، یعنی سانس جو تھی وہ بگڑنے لگی، دم گھٹنے لگا۔ کراہتا ہے للو آ کر مجھے بلایا ہے بیوی جی۔ للو کیا کہتا ہے؟ آ کے کہتا ہے کہ مجھے بلایا ہے بیوی جی۔ بیوی کہتی ہے کم بخت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ للو کہتا ہے گودام میں ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا۔ بیوی کیا کہتی ہے؟ صبح سویرے کہا تھا کم بخت تجھے ابھی تک ریٹھے نہیں مل چکے۔ عزیز طلبہ یہ ہوتے ہیں ریٹھے، یہ آملے کے ساتھ شیمپو اور آئل وغیرہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کلیئر؟
تو وہ کیا کہتی ہے؟ تو ریٹھے نہیں مل چکے تمہیں صبح سے کہا ہے. للو کہتا ہے جی مہلت بھی ملے، یعنی تھوڑا وقت بھی ملے. ادھر گودام میں جاتا ہوں، ادھر کوئی بلا لیتا ہے. بیوی ہاں بڑا کام رہتا ہے نا، بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی. بھاگ یہاں سے، نکل جا کر ریٹھے ڈھونڈ. للو جاتا ہے تو گھنٹی تمہارے یہاں سرہانے رکھ جاتی ہوں. بیوی اپنے خاوند سے کہتی ہے آپ کے سرہانے یعنی آپ کی بالیں پہ، آپ کی بالیں پہ سرہانے کیا گھنٹی رکھتی ہوں میاں، کواڑ بند کرتی جانا. عزیز طلبہ آپ کو پتہ ہے کواڑ کیا ہوتا ہے؟ دروازے کو کہتے ہیں. کلیئر؟ بیوی پیچھے اکیلے میں جینا، جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا. میاں کہتا ہے تنگ آ کر نہیں بابا نہیں. بیوی ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب نے کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں، کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو یہ نیچے پڑا ہوا ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلے جاتا تو. مالٹڈ ملک نمبر 1، یہ پلیز عزیز طلبہ آپ نے یاد رکھنا ہے کتنی چیزیں ڈاکٹر نے کہی ہیں. مالٹڈ ملک ہے، مالٹڈ ملک ہوتا ہے عزیز طلبہ جس میں جو اور گندم کا آٹا پاؤڈرڈ ملک میں مکس ہوتا ہے. نارنگی کا رس ہے، ساگو دانے کی کھیر. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3. اوکے. کیا تیار کروں اس وقت کے لیے؟ میاں جو جی چاہے. تو بیوی کہتی ہے اس میں میرے جی چاہنے کا کیا سوال، کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ میاں کہتا ہے ساگو دانہ بنا دینا تھوڑا سا. بیوی بس اس سے کیا بنے گا، یخنی پی لیتے، تھوڑی سی چوزے کی یخنی بنوائے دیتی ہوں، مقوی چیز ہے یعنی طاقت دینے والی چیز ہے، میاں بنوا دو. بیوی کیا کہتی ہے؟ 2 قدم چلتی ہے مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزا بازار سے منگوانا ہوگا. اس للو کو تو جانتے ہو، چوزا بازار سے منگوانا ہوگا، اس للو کو تو جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے. میاں ہوں. بیوی تو پھر یوں کرتی ہوں. صحن میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے. میاں ارے بھائی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی؟ بیوی ننھا ہے آپ کا، عید کے روز میلے سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا. تو عزیز طلبہ یہ یاد رکھنا ہے کیا لایا تھا؟ میلے سے کھلونا گاڑی. نہ اس کمبخت کا اس سے دل بھرتا ہے نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے. ارے میں نے کہا ننھے، نہیں مانے گا نامراد، چھوڑ اس اپنی پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے پھر رہا ہے. بیوی دیکھیں عزیز طلبہ بہت بول رہی ہے. صاحب زادے کا دل کسی طرف پر ہونے ہی نہیں آتا، یعنی دل پر ہونا یعنی دل بھرنا. چولہے میں جھونک دوں گی یعنی چولہے میں ڈال دوں گی یعنی جلا دوں گی اس کو، اس کمبخت کو یعنی اس کھلونے کو. اب کھلونا بھی کمبخت ہے. کلیئر؟ اتنا خیال بھی نہیں آتا ابا بیمار پڑے ہیں، شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے. میاں کراہتا ہے. بیوی کم نہیں ہوا درد؟ میاں بیوی تو میں کہہ رہی تھی، تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ کھانے کا پوچھ رہی تھی. پھر ننھے کی پٹ پٹ کی آواز، پھر وہی نہیں مانے گا نا نامراد، ٹھہر جا تو جا. غصے میں جاتی ہے. میاں کراہتا ہے. دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ. بچہ رونے لگتا ہے. چپ نامراد، اتنا خیال نہیں، ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ شور و غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی. چپ، خبردار جو آواز نکالی، چل ادھر. نہیں چپ ہوگا تو. کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے. میاں اس ہنگامے سے زچ ہو کر یعنی اس سے تنگ آ کر کراہے جا رہا ہے یعنی ہائے ہائے کر رہا ہے. بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو کی آواز آنے لگتی ہے. So dear students, this is the end of part 2. Now we move on to part 3.